بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا ہم نے، اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ آداب ناظرین، دو رخ میں آپ کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں تحسین منور۔ دو رخ میں آج ہم سیاست کی بات نہیں کریں گے، لیکن ہم بات اس زبان کی کریں گے جو یقیناً کہیں نہ کہیں سیاست کی شکار ہوتی رہی ہے، اور اس زبان کی بھی بات کرتے وقت ہم بات کریں گے اس زبان کے فروغ میں ہمارے مشاعروں کا کیا کردار رہا ہے۔ کیا مشاعروں نے اردو زبان کے فروغ میں اہم رول ادا کیا ہے، یا مشاعروں سے اردو زبان جو ہے کمزور ہوئی ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے، اسی پر گفتگو کرنے کے لیے، اسی پر اپنا رخ رکھنے کے لیے ہمارے درمیان اردو کی دو شاندار شخصیتیں موجود ہیں۔ آئیے میں ان سے آپ کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں شعبہ اردو کے صدر پروفیسر شہپر رسول صاحب۔ پروفیسر شہپر رسول صاحب اردو اکیڈمی دہلی کے وائس چیئرمین بھی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بذات خود ایک بہترین شاعر بھی ہیں۔ لیکن پروفیسر شہپر رسول صاحب ہمیں ان زیادہ تر مشاعروں میں نظر نہیں آتے جن میں بہت سے ایسے شاعر نظر آتے ہیں جو ہر وقت نظر آتے ہیں۔ ہم ان سے یہ بھی سوال کریں گے کہ وہ کیوں نہیں ایسے مشاعروں میں کی زینت بنتے ہیں، ایسے مشاعروں کی مانگ بنتے ہیں، ایسے مشاعروں کی چاہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے درمیان مشاعروں کو ایک بہت ہی خوبصورت اور شاندار وقار بخشنے والی شخصیت یہاں پر موجود ہے، جو بھی اردو ادب سے واقف ہے اور خاص طور سے اردو کے پروگراموں سے واقف ہے، اور اس کے علاوہ اردو مشاعروں سے واقف ہے، وہ چاہے اردو زبان جانتا بھی نہ ہو، وہ کامنا پرساد جی کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ کامنا پرساد صاحبہ جو ہیں وہ جشن بہار ٹرسٹ کی بانی رہی ہیں۔ جشن بہار ٹرسٹ نے دہلی میں جس انداز کے مشاعرے کرائے ہیں، اب حالانکہ بہت سے لوگ اسی راہ پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جشن بہار ٹرسٹ کا جو وقار، جو معیار ہے، وہ ابھی تک اس تک پہنچنے میں ناکام سے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جشن بہار ٹرسٹ نے اردو مشاعروں کو ایک نئی تقویت بخشنے کا کام کیا تھا۔ اس لیے آغاز میں کامنا جی آپ ہی سے دریافت کرنا چاہوں گا کہ جب آپ نے یہ مشاعروں کی شروعات کی جشن بہار ٹرسٹ کے انداز میں، تو اس دوران میں مشاعرے اس پائے کے نہیں ہوتے تھے جہاں تک آپ نے ایک بہت اچھا اسٹیج دیا۔ آپ کے جو سامعین تھے وہ بہت ہی الگ، ہم کہیں کہ ایک سماج کے ایک الگ طبقے سے نکل کے آئے۔ وہ لوگ بھی تھے جو اردو زبان پڑھ لکھ نہیں پاتے تھے، لیکن وہ اردو شاعری سے محبت کرتے تھے۔ تو کیا آپ کو لگا تھا کہ آپ اس طرح کے مشاعروں سے اردو زبان کی خدمت کا فرض ادا کریں گی یا اردو شاعری کو بڑھاوا دیں گی؟ دو تین سوال کر لیا آپ نے۔ 1999 یا 20واں مشاعرہ تھا ہمارا، جب ہم نے شروع کیا تھا جشن بہار، تو اس وقت خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا ہوا۔ اس وقت دلی میں مشاعرے نہیں ہو رہے تھے یا نہیں کے برابر ہو رہے تھے، تو خوشونت سنگھ، ایم ایف حسین، سردار جعفری، قرۃ حیدر، کلدیپ نائر، کیفی اعظمی، سب نے کہا کہ، اور جس طرح خوشونت سنگھ بات کرتے تھے اب تو شروع کر لے، تو ہم نے سوچا فقیری میں بھی کوشش کر لیتے ہیں، اور اس طرح یہ جشن بہار شروع ہوا۔ آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ چہچہاہٹ، دیکھیے دراصل اردو جو زبان ہے، جیسے آپ کہیں باغ میں جاتے ہیں اور آپ چڑیوں کو سنتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے، وہ کیا بول رہی نہیں پتہ چلتا، پر ان کی چہچہاہٹ سے آپ محظوظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اردو زبان بھی ہے، آپ نہ بھی سمجھیں تو وہ اس کی کشش اس قدر ہے، اس کی مٹھاس یوں ہے، وہ اتنی شیریں زبان ہے کہ آپ کو اچھا لگتا ہے سننے میں۔ تو اس طرح لوگ آتے گئے، لطف اندوز ہوتے گئے مشاعروں سے۔ تیسرا آپ نے پوچھا کیا تھا؟ تیسرا ہم نے پوچھا کہ جب آپ نے شروع کیا تھا تو آپ کا مقصد اردو زبان کا فروغ تھا یا؟ دونوں چیزیں تھیں۔ دیکھیں اردو زبان اپنے آپ میں ایک مکمل تہذیب ہے، صرف زبان نہیں ہے۔ تو اپنی، اور یہ جو ہمیں ورثے میں ملی، جس میں ہمارے اجداد بات کرتے تھے اور جس میں محبت کرتے تھے اور جس میں انہوں نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا، وہ ضروری تھا کہ ہم اپنے بچوں تک پہنچائیں۔
اور یہ ہمارا فرض بھی تھا، اور اردو زبان کی کچھ کشش اس قدر ہے کہ اس سے جو ایک بار اس کا اسیر ہو جائے چھوٹ نہیں پاتا۔ شیبر رسول صاحب، آپ تو اردو کے استاد بھی ہیں اور آپ نے بہت اردو کے طالب علموں کو بھی دیکھا ہے۔ مشاعروں کو لے کر جب آپ کسی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں، خصوصی طور پر ادیبوں کے ساتھ اور خاص طور سے جو تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، تو کیا مشاعروں کو لے کر ان کی سوچ بہت اچھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیے، مشاعرہ ایسا شعری اجتماع ہے کہ جس میں مختلف شعراء سامعین کے سامنے اپنا کلام پیش کرتے ہیں، اور سامعین مشاعرے کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ کامران جی نے اشارہ کیا کہ زبان صرف زبان نہیں، ایک تہذیب بھی ہے۔ تو وہ زبان تہذیب کب بنتی؟ جب ہم اس کو جینا شروع کر دیتے، اور یہ کام مشاعروں نے کیا ہے۔ تو مشاعروں کی اہمیت تو ہے۔ یہ جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ہمارے بہت سے علماء، بہت سے ادباء ایسے ہیں کہ جو مشاعری کی اہمیت سے بالکل انکار کر دیتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ بہت درست بات نہیں ہے۔ مشاعری کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اور شاعری کا چرچا، زبان کا چرچا، اور عوام میں اس تہذیب کو جو اس زبان کی تہذیب ہے وہاں تک پہنچانا جو ہے، یہ کام مشاعروں نے بہت اچھی طریقے سے کیا ہے۔ اب مشاعرے میں کون لوگ ہوتے ہیں اور کون لوگ نہیں ہوتے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے، وہ ایک صورتحال پہ جب آپ گفتگو کریں گے، وہ کامنا جی اور خاص طور پہ آپ کو بتائیں گے اپنے تجربات، تو یہ پوری چیزیں یقیناً سامنے آئیں گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مشاعرہ اردو شاعری اور اردو تہذیب کے ایک طرح سے فروغ کا یا عوام تک پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اس کی اپنی ایک بنیادی اہمیت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ادب کو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے اور کتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے، یا آج کل مشاعرہ ایک انڈسٹری بن گیا ہے، وہ یقیناً آپ اس پہ بھی آئیں گے اور کچھ باتیں کریں گے تو اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ کامران جی، آپ جب مشاعرہ کرتی ہیں تو آپ کو اردو والوں سے کتنی مدد ملتی ہے؟ دیکھیے، میرے خیال میں سارا ہندوستان ہی اردو والا ہے، تو ہندوستان میں لوگوں سے مدد ملتی ہے، اور ایک یہ دراصل اردو مشاعرہ ایک ہر دل عزیز منفرد زندہ روایت ہے ہندوستان کا، اور اس نے ہر دور میں ادب کی خدمت بھی کی ہے اور معاشرے کی ذہن سازی بھی کی ہے۔ تو اس میں ہر طبقے کے لوگ، ہر مذاہب کے لوگ سامعین کی حیثیت سے اور پڑھنے کی حیثیت سے، شعراء کی حیثیت سے شریک ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے جو دوسرا سوال کیا تھا، تو ظاہر ہے جن کو اردو سے محبت ہے وہ لوگ مدد کرتے ہیں۔ چلے، ہمیں جانا ہے وقفے پر شیبر صاحب، اور ہمارے درمیان ایک شاعر موجود ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کوئی شعر پیش کریں، اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے وقفے کی طرف چلے جائیں۔ میں ایک شعر جس کی عام طور پہ آج کل لوگ فرمائش کر دیتے ہیں وہی پیش کیے دیتا ہوں۔ وہ شعر یہ ہے کہ میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی، میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی، وہ بھی تصویر سے نکل آیا۔ واہ، بہت خوب۔ میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی، وہ بھی تصویر سے نکل آیا۔ وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے اور ہم شیبر رسول صاحب کو تصویر سے باہر نکالنے کی کوشش کریں گے اور بات کریں گے مشاعروں کی سیاست پر، مگر اس مختصر وقفے کے بعد۔ دو رخ میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں مشاعروں کے حوالے سے، اور مشاعروں کی سیاست پر اب ہمیں بات کرنی ہے۔ اپنی اردو تو محبت کی زبان تھی پیارے، اب سیاست نے اسے جوڑ دیا مذہب سے۔ شیبر رسول صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے مشاعروں کو لے کر کیا سیاست ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی سیاسی پارٹیاں مشاعرے کروانے لگی ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو سیاست ہے، اس کو فروغ ہو۔ تو کیا اردو کا اس طرح استعمال جائز ہے؟ دیکھیے، جہاں ایک سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہاں کچھ نہ کچھ سیاست ضرور ہوتی ہے، میاں بیوی بھی۔ چنانچہ مشاعرے میں تو آپ جانتے ہیں کہ
نہ صرف شعراء جمع ہوتے ہیں، سامعین بھی ہوتے ہیں، اور جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے. لیکن میں مشاعرے کی جو دو رخ یہ پروگرام ہے، تو مشاعرے کا ایک رخ جس پہ شاید بات آگے ہو یا نہ ہو، میں وہ کہنا چاہتا ہوں کہ فرہنگ آنند راج میں مشاعرے کے بانی لکھا ہوا ہے نبرد کردن بشیر باہم، اور اس سے مراد ہے شعری مسابقہ، شعری مقابلہ. تو عرب میں میلے ٹھیلوں میں خاص طور سے عکاظ کے میلے میں اس طرح کے مقابلے ہوتے تھے، اور جو شاعر فتح یاب ہوتا تھا، جو جیتتا تھا، اس کے عام طور پر قصائد اس زمانے میں قصائد کی شاعری ہوتی، تو اس کی شاعری، اس تخلیق کو خزائن میں رکھا جاتا تھا، آب زر سے لکھا جاتا تھا، غیر معمولی شہرت اس کی ہو جاتی تھی، اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکایا جاتا تھا. 7 معلقات کا ذکر آپ نے سنا ہوگا. تو یہ اہمیت شاعری کی تھی، اور آپ سمجھیے کہ اس سماج میں مشاعرے کی کیا توقیر رہی ہوگی، کیا وقار رہا ہوگا. تو جو پریسٹیج، جو ابھی آپ نے ایک سوال کامران جی سے کیا تھا، تو مشاعرے تو بڑے اہم ہوتے تھے پہلے، جو اس کی روایت بڑی غیر معمولی ہے. یا جیسے مشاعرے کا ایک رخ یہ بھی تھا، راج شیکھر جو سنسکرت کا بہت بڑا دانشور و کوی تھا، اس کی کتاب ہے کاویہ میمانسا، اس نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں اس طرح کے تو مشاعرے نہیں تھے. یہ مشاعرے کی صورت جو اس وقت ہے، یہ تو صرف اردو کی دین ہے. اسی کے بعد دوسری زبانوں کے اس طرح کے اجتماع ہونے لگے، چاہے وہ پوئٹری ریڈنگ انگریزی کی ہو، وہ سب بھی اس طرح سے نہیں ہوتی تھی. تو لیکن یہ کہ اس وقت جو مشاعرہ ہوتا تھا، تو اس میں شعراء اپنے گھر پر، کوئی بھی شاعر اپنے گھر میں مختلف شعراء کو بلا کے شعر پیش کرتا تھا، یا وہ بھی پیش کرتے تھے شعر. لیکن اس میں صرف شعر سنانا مقصد نہیں ہوتا تھا، شعر بغرض اصلاح بھی پیش کیے جاتے تھے، اور لوگ جو بھی ان کا مشورہ تھا وہ دیتے تھے، اور اس کی روشنی میں لوگ تبدیلیاں بھی کرتے. وہ نشست ہوتی تھی یا مشاعرہ ہوتا تھا؟ اس کو مشاعرے کے نام سے یاد کیا، یقیناً وہ نشست تھی، چونکہ اس میں سامعین کا کوئی ذکر نہیں. یہ تو صرف اردو کی یہ ایک روایت ہے جو بنی ہے جس طرح سے. بہرحال تو اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو بات کہی ہے میں اس کی طرف. تو یہ ہے کہ کسی بھی اجتماع کو سیاسی لوگ تو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں. اب یہاں چونکہ شاعر ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ شاعر وہی شعر پڑھے جو ان کے کیا نام مقصد کے مطابق ہو. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شعراء اس طرح کے اشعار پڑھتے ہیں کہ جو نہیں ہوتا ان کا مطمع نظر سیاسی لوگوں کا. لیکن یہ کہ اس میں چونکہ ایک اجتماع ہے، تو کسی نہ کسی اعتبار سے وہ اپنا مقصد جو ہے، اپنی مطلب براری وہ کرتے ہیں، اور وہ ہوتی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لال قلعہ کے ایک مشاعرے میں ایک شاعر بہت دنوں کے بعد شریک ہوئے، اور انہوں نے اسٹیج سے ہی کہا کہ مجھے اردو اکیڈمی نے بلانا چھوڑ دیا تھا، لیکن میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ آج بھی میں نے اسی طرح کی شاعری جو ہے اپنے لیے رکھی، اور میں ویسے ہی آج بھی سچ بولتا ہوں. اور انہوں نے پھر اپنا کلام پڑھا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی کی شاعری سے جو ہے آرگنائزر ہیں یا دوسرے ہیں ان کو انکار ہو جائے اور وہ اس سے اتفاق نہ کریں تو شاعر کو بالکل کنارے کر دیا جائے؟ بھائی آپ یہ آپ کے دور کی بات نہیں ہے، میں بتا دوں. ہاں نہیں ٹھیک ہے، وہ تو الگ چیز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک کہا کہ میں آج بھی سچ بولتا ہوں، سچ شاعری کو تو بنیادی طور پہ جھوٹ کہا گیا ہے کہ وہ جھوٹ ہوتی ہے، سچ نہیں ہوتی. تو اس کو کیا کہا جائے، بلکہ مذہبی صحائف میں اور شعراء کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ تو خود لوگوں کو جو ہے گمراہ کرتے ہیں، اور گمراہی کی بات کرتے ہیں، اور سچ اس میں نہیں ہوتا. تو آپ یہ کہیں کہ میں صرف سچ بولتا ہوں، تو یہ تو وہ شاعر کہتے ہوں گے. اس میں تخیل کا اور بعض دوسری چیزوں کا اگر دخل ہوگا تو کوئی ضروری نہیں کہ اس کو اس طرح کا سچ کہا جائے جو ہمارا سچ عام طور پہ ہوتا ہے. کامران جی، جب آپ آپ پہ وہ ایک کہ کچھ یہ خیر آپ بتائیے جی، کچھ ملا بھی دیتے ہیں ہم زیب داستاں کے لیے. تو دراصل یہ کہانی ہوتی ہے کہ ہاں. اچھا، جب آپ اپنے مشاعرے میں شعراء کا انتخاب کرتی ہیں تو اس کا سلیقہ یا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کو کس قسم کے شاعر اپنے لیے آپ طے کرتی ہیں کہ یہ ہمارے پروگرام کے لائق ہیں، اور وہ کیا پیمانہ ہوتا ہے؟ ایک تو یہ بہت یہ رسپانسبلٹی، ایک ذمہ داری کا کام ہے آرگنائزرز کے لیے بھی اور پوئٹس کے لیے بھی، کیونکہ ان کو سامعین کہ ایک مشاعرے کا معیار قائم رکھنے کے لیے بہت لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ معیار قائم رہے، اور یہ کہ یکجہتی کی بات
اور کسی بھڑکانے والی غلط اس قسم کی شاعری نہ ہو، اور جو اردو کا جو شروع سے جو اردو کا کیریکٹر رہا ہے بس اس کے ساتھ ہم چلیں، اور ہم کو اپنی رسپانسبلٹی کے ساتھ، اور پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں، نظم کے شاعر، غزل کے شاعر، گلے کے شاعر، ہر نہیں، ترنم تو ظاہر ہے پر ایسا نہیں ہے ہر بار ہم ترنم نہیں دیکھتے، شاعری تو ضرور دیکھتے ہیں، پر جو مشاعرہ ہوتا ہے وہ ایک فریڈم آف سپیچ بھی مہیا کرتا ہے، اینڈ دیٹ از دا بیوٹی آف اٹ۔ آپ نے ایک اور سوال کہا تھا کہ یہ آج کل جو سیاسی جو بات ہو رہی ہے، تو مذہبوں کو تو زبان درکار ہے پر زبانوں کا مذہب نہیں ہوتا، علاقوں کی ہوتی ہیں زبانیں، اور اس بات کا خیال ہم کو ہر وقت رکھنا چاہیے۔ پھر شاعری مطلب وہ کیونکہ یہاں ریختہ کہا گیا تو جو شروع میں مشاعرے ہوئے عرب، فارس، پھر دکن، پھر دلی میں قلعہ معلیٰ، پھر جہاں بادشاہ خود میر مشاعرہ ہوتے تھے اور وہاں اپنا کلام بھی پڑھتے تھے، تو قاعدے اور قوانین جو اس وقت کے مشاعروں کے، جیسے نشست اور برخاست، شعر پیش کرنے کا طریقہ، داد دینے کا طریقہ، یہ سب پہلے ہی طے کر دیے گئے تھے۔ اب تو مشاعروں میں تالیاں بجتی ہیں داد کی جگہ پہ، تو کیا وہ ضروری ہے؟ وہ ضروری تو نہیں ہے، وہ تہذیب کے خلاف ہے، لیکن نہیں، اب تو شاعر کہتا ہے اگر آپ نے تالی نہیں بجائی تو یہی ہم کہہ رہے تھے، تو کیا شاعر اس تہذیب سے نابلد؟ میرے خیال سے نہیں، میرے خیال میں اور وقت بدلتا جاتا ہے تو یہی تو اردو کی خوبصورتی ہے کہ وہ اپنے کو ڈھال لیتی ہے، اور اپنے معاشرے کے اور اپنے وقت کے حساب سے۔ چلیں ناظرین، یہ وقت مختصر وقفے کا، وقفے بعد لوٹ کر آؤں گا۔ مجھے وقت کے حساب سے انہوں نے بتایا کہ تہذیب بدلتی ہے۔ میں ایک مشاعرے میں شریک کر رہا تھا، وہاں فلمی دنیا کے ایک شاعر آ گئے تھے اور وہ اپنے ساتھ ہارمونیم لے کر آئے تھے، پھر کیا ہوا اس وقفے کے بعد بتاؤں گا۔ لوٹ کر آتے ہیں اس مختصر وقفے کے بعد۔ دو رخ میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے ایک ذکر کیا تھا۔ دراصل مدھیہ پردیش میں کہیں پر ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، ہمارے دوست کروا رہے تھے، مشاعرہ اور کوی سمیلن تھا، 5,500 سے زیادہ لوگ موجود تھے، اور اس میں ایک فلمی دنیا کے شاعر جو حالیہ دنوں کے ہیں وہ ہارمونیم کے ساتھ آ گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں ہارمونیم، اور کسی کے احترام میں وہ مشاعرہ تھا، کسی کے اعزاز میں تھا، کوئی بہت بڑے شاعر مدھیہ پردیش کے، اور وہاں پہ لوگوں نے ان کو سلیقے سے نہیں سنا، وہ گھبرا گئے اور پھر وہ بیچ میں روک کے چلے گئے۔ تو جب تہذیبیں بدلتی ہیں تو کیا اس انداز سے بھی کیا ہم اپنی تہذیب کو بدل دیں شہپر رسول صاحب؟ نہیں، میرے خیال سے ایسا تو نہیں ہوتا۔ تہذیب بھی اگر بدلتی ہے تو وہ تہذیب ہی رہتی ہے۔ تہذیب اگر تہذیب نہ رہے تو پھر کیا تہذیب اور کیا تبدیلی۔ دیکھیے، یہ ہوا ہے عام طور پہ، آج تک میں نے بہت سے مواقع پہ دیکھا ہے کہ صرف قافیہ پیمائی کو لوگ شاعری سمجھ لیتے ہیں، جی، اور جو شاعری کی بنیادی شرائط ہے اس سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ آپ نے ذکر کیا تھا جس شاعر کا، اس طرح کے بہت سے شعراء کو میں نے سنا ہے جنہیں شاعری کے قواعد سے، شاعری کے ضوابط سے کوئی علاقہ نہیں، وہ صرف قافیہ پیمائی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاعری، تو وہ شاعری نہیں ہے۔ اور جہاں تک مشاعرے کی شاعری اور ادبی شاعری کا ذکر ہے تو ایک لوگوں کے ذہن میں دو کیٹیگری ہے، ایک ادبی شاعر اور ایک مشاعرے کے شاعر۔ مشاعرے کی شاعر سے مراد ان کی وہی ہوتی ہے کہ جو ترنم سے پڑھتے ہوں، یا آج کل جو چیزیں ہونے لگی ہیں۔ ایک خاص زمانہ تھا جو مشاعرے کی بڑی غزل خطبے کے لہجے میں سنا کر کئی شاعر بخاری ہو گئے، کسی شاعر کا شعر ہے۔ ہاں، یہ اس طرح کے شعر تو سب، یہ سب تو جو ہے اب میں کیا اس کے بارے میں عرض کروں، لیکن یہ کہ ایسے شعراء کو، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی مشاعرے کے شاعروں نے، وہ ایک شاعر کہتے تھے کہ مشاعرے کے شاعروں نے مشاعرے کے معیار کو گرا دیا، خراب کر دیا، آپ ادبی شاعر ہیں، آپ اس کو بلند کیجئے۔ تو اس کے جواب میں شہریار صاحب نے ایک بار کہا کہ بھئی جب خراب کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے تو چند لوگ کیسے اسے بلند کر سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں یہ ہوا کہ مشاعرے میں آپ اس طرح کے شعراء کو بلائیے کہ دونوں طرح کی چیزیں بیک وقت ہو سکیں، ادبی معیار بھی اس کا باقی رہے، اور مشاعرے کے جو تقاضے ہیں، چونکہ سامعین سامنے ہوتے ہیں اور مختلف طرح کے سامعین ہوتے ہیں، ان کے یقیناً پسند اور ناپسند بھی مختلف ہوتی ہے،
تو اس کا خیال بھی آرگنائزر کو رکھنا پڑتا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ مشاعرے کا معیار یا وقار یا جو بھی سطح ہے وہ طے ہوتی ہے کہ صاحب کس طرح کا مشاعرہ ہوا۔ نہیں، لوگ سننا دیکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ہمارے چینل پر مشاعرے جو ہیں بہت دیکھے جاتے ہیں۔ لوگوں کو آج ہم یہ جو بحث کر رہے ہیں، ہم نے حالانکہ رسک لیا ہے، ہم سیاست پر ہی اس پروگرام میں بحث کرتے ہیں، لیکن ہم نے چاہا کہ ہم اردو کے حوالے سے بھی بحث کریں، تو لیکن لوگ جو ہیں مشاعروں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ لیکن کامنا جی، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ گنے چنے شاعروں نے مشاعروں کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، یہ میرا کہنا نہیں ہے، اور وہی نام جو ہیں ہر جگہ نظر آتے ہیں، لوگ ان کو سنتے بھی ہیں۔ نہیں، وہ کچھ تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے، اور کچھ یہ ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ پوئٹری ریڈنگ، یہ پرفارمنس ہو گیا ہے آج۔ جی جی، لطیفے سناتے ہیں۔ نہیں، لطیفے والوں کو تو ہم بالکل بلاتے ہی نہیں ہیں، ان کا نام بھی ہے، وہ لطیفہ گوئی بھی کرتے ہیں، اور آپ ان کی غزل دیکھیں گے تو کہیں پر بھی ردیف، قافیہ، اوزان، بہر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ بیچ بیچ میں ملکہ شہراوت اور ان سب کو ایڈ کر کے وہ اپنا واہوائی لوٹتے ہیں۔ جشن بہار میں ہم لطیفے اگر سب کو پتہ ہے ہمارے شعراء کو کہ یہ ایسا نہیں ہے، اور ہم ویسے شعراء بلاتے ہیں، پر کبھی ایسا ہو جائے تو ہم لوگ روک دیتے ہیں۔ تو ایسا ہوا نہیں ہے کبھی بھی، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم اس کے علاوہ آپ انتخاب میں ہی اس بات کا خیال رکھتے ہیں بالکل، اور ہم بیچ میں بھی روک سکتے ہیں۔ ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا، کیونکہ جب اس طرح کے کام کرو تو کافی لوگ محبت کرتے ہیں اور کافی لوگ تھوڑے زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں، تو ٹھیک ہے، سب سر آنکھوں پہ۔ دیکھیں، ایک زمانے میں ہم نے دیکھا ہمارے مشاعروں میں بابری مسجد، رام جنم بھومی بہت چھایا رہا، پھر ایک زمانہ آیا اس میں پھر سیاست حاوی ہوتی چلی گئی، ابھی بھی کچھ اس طرح کا ہے۔ کچھ لوگ مشاعروں کو سوچتے ہیں کہ اس سے ہم اپنی سیاست کو فروغ دے سکتے ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ کہ مشاعرہ ایک ادبی ادارہ ہے، اور میرے خیال سے اس کا بنیادی تھرسٹ یہ نہیں ہے، اور اس کو غلط طور سے استعمال کرتے ہیں لوگ، جو نہیں کرنا چاہیے اگر وہ ادبی ادارہ ہے۔ یہ ہے لافٹر چیلنج تو نہیں ہے نا یہ؟ ہاں بالکل نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ علی گڑھ میں گرلس کالج میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، سردار جعفری اس کی صدارت کر رہے تھے۔ اس میں غلام ربانی طابہ، مجروح سلطان پوری، کیفی اعظمی، بشیر عبد، ندا فاضلی، اور ہم سب لوگ نئی نسل کے شعراء اس شریک تھے۔ ندا فاضلی کنڈکٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک دو شعراء کو بڑھوانے کے بعد بیچ میں کوئی لطیفہ سنانے کی کوشش کی، شروع کیا، تو سردار جعفری نے فوراً کہا کہ ندا تم علی گڑھ میں بیٹھے ہو بھائی، یار لطیفے سناؤ گے تم؟ تو وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے وہ سلسلہ آگے بڑھایا اور لطیفہ ختم ہو گیا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے مشاعرے جس کی طرف کچھ شاعروں کو مشاعروں سے دور کر کے ختم بھی کیا جاتا ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ اچھے شاعر تو نہیں آتے، تو یہ تو سیاست میں بھی ہوتا ہے، اور یہی مشاعرے کی سیاست جو آپ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو مشاعرے میں کسی زمانے بڑے مقبول رہتے ہیں، بعد میں شاید نہیں ہو پاتے، اس میں بہت سی چیزیں ضمنی کام کرتی ہیں۔ ہاں، پر یہ ادب جو ہے نا، جب سیاست کو ضرورت پڑتی ہے، ادب شاعری اسے سہارا بھی دیتی ہے۔ اب وہ بازار سے، اخبار سے، پارلیمنٹ تک بغیر شعر کے تو کام چلتا نہیں ہے۔ شعر کی طاقت تو دیکھیے یہ ہے کہ بالکل پہلے ہے۔ پارلیمنٹ میں، کورٹس میں بڑے بڑے بیرسٹر، بڑے پارلیمنٹرین، ججز گفتگو کرتے تھے، اور اپنی بات کا نچوڑ ایک شعر میں بعد میں کہتے تھے، تو اس پہ فیصلے ہو جاتے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پوری ندا صاحب کی غزل پڑھی ہے۔ ہاں، پڑھی، اس سے پہلے منموہن سنگھ نے پڑھا، لالو جی کی تو پورے ریل بجٹ میں شعر بہت ہوتے تھے، اور انہوں نے سب، سشما سوراج نے پڑھا، وہ سب ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو یقینی طور پر مشاعروں میں جس طرح کی شاعری ہو رہی ہے اس کا معیار ہمیں بلند کرنا ہوگا، یقیناً کرنا، بالکل۔ جی، یہ آپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے۔ آپ ٹیلی ویژن چینل پہ کیا دکھا رہے ہیں، یہ آپ کی بھی اتنی ہی رسپانسبلٹی ہے جتنی آرگنائزرز کی اور شعراء کی ہے۔ ہم تو آپ کے ہاتھ میں ریموٹ دے کر دکھا رہے ہیں، آپ بدل دیجئے۔ نہیں، پر کچھ لوگ نہیں بدلتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم اگر کسی کو بھی بلا لیں اور کہیں سامعین نہ سنیں تو یہ زیادتی ہے یہ۔ پر یہ اور بات ہے کہ مشاعرے کا، ہاں، اور مشاعرے کا یہ اتنا زبردست پاپولیرٹی، مقبولیت ہے کہ دنیا کے ہر گوشے میں مشاعرے ہو رہے ہیں، اور ہر زبان میں، ہندوستان کے ہر زبان میں مشاعرے ہو رہے ہیں۔ آخر میں شیف رسول صاحب، آپ
کیا لگتا ہے کہ آپ کے جس طرح یہ شعبہ اردو وغیرہ ہے مختلف یونیورسٹیز کے، ان کی کتنی ذمہ داری ہے ایک شاعروں کو نکھارنے میں اور ایک سامعین کو بھی نکھارنے میں؟ دیکھیے شعبہ اردو میں تو تدریس کا کام ہوتا ہے عام طور پر، کچھ کلچرل آپ سماج سے بھی ملتے جلتے ہیں، سماج کچھ کلچرل چیزیں ہوتی ہے، بعض یونیورسٹیز اور بعض دوسرے ادارے بھی اس طرح کے مشاعرے کرتے ہیں، اور اس کے مشاعرے میں اور جو دوسرے ادارے مشاعرہ کراتے ہیں اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ اس کا معیار دیکھیے اور شعراء کی فہرست دیکھیے تو اس کا اندازہ ہوگا۔ اس لیے کہ عام طور پہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو ادب میں کوئی نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں، ادب میں کیا لکھا جا رہا ہے، ادب جو ہے کن چیزوں کے آنے سے مزید فروغ اس کا ہو سکتا ہے، تو وہ تمام چیزیں تو مشاعرے کے ذریعے نہیں ہوتی۔ مشاعرے کے ذریعے اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ اردو کا چرچہ ہو، لوگوں اردو کی تہذیب کا چرچہ ہو، اردو کی طرف لوگ آئیں، اس کی جو کشش ہے وہ انہیں کھینچے اور وہ اس کی طرف آئے، تو یہ کام تو مشاعرہ کرتا ہے، اور مشاعرے سے بہرحال اس تہذیب کا اور زبان کا اس اعتبار سے تو کچھ فروغ ہوتا ہے۔ مشاعرہ ایک اور کام کرتا ہے، وہ لٹریچر فار لٹریچر سے آگے بڑھ کے لٹریچر فار سوسائٹی، ادب برائے ادب سے آگے ہو کے ادب سماج کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ تو ایک نئی نسل کی ذہن سازی بھی ہوتی ہے، ہاں بشرطے کی معیاری مشاعرہ ہو، تو وہ اس کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ چلے ناظرین، بہت اچھی بات ہوئی ہے، اور رخ یقیناً ایک ہی رخ ہے اور اردو کا رخ ہے، اور اردو کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اردو صرف زبان نہیں ہے، وہ ایک تہذیب ہے، اور وہی تہذیب ہمیں مشاعروں میں نظر آنی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو اسے واپس لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو شاعر ہیں ان کی ذمہ داری بھی بہت ہے، اور ان سے زیادہ ذمہ داری ہمارے سامعین کی ہے۔ سامعین کو بھی پڑھنا چاہیے، اچھی شاعری پڑھنی چاہیے، تبھی آپ کو اندازہ ہوگا جو سامنے شاعر موجود ہے وہ کس پائے کا شاعر ہے۔ پرانی روشنی میں اور نئی میں فرق ہے اتنا، اسے کشتی نہیں ملتی، اسے ساحل نہیں ملتا۔ بہت بہت شکریہ، اگلے ہفتے پھر کسی نئے رخ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آداب۔